بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو میرے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ کرم ہے اس پاک ذات کا جس نے جینے کے لیے ایک خوبصورت دن، کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اور آپ تک یہ خوبصورت واقعہ پہنچانے کے لیے آواز سے نوازا۔ آواز اور تصویر کے اس نگر میں ایک ایمان افروز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن اسحاق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عافیہ قاضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ خلیفہ مہدی نے انہیں ایک علاقے کا قاضی مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ دوپہر کے وقت خلیفہ وقت کے پاس گئے۔ خلیفہ نے اپنے پاس بلا کر حال دریافت کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سرکاری کاغذات سے بھرا ہوا تھیلا خلیفہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، میں عہدہ قضا سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ آپ میری جگہ جسے چاہیں قاضی مقرر کر دیں۔ اب میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ خلیفہ نے سنا تو سمجھا کہ شاید کسی سرکاری نمائندے یا صاحب اثر شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کیا ہوگا۔ خلیفہ نے پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ کو کس نے تنگ کیا؟ کون ہے جو آپ کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کر رہا ہے؟ کیا آپ استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے؟ قاضی عافیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ ہوا یوں کہ دو شخصوں کا مقدمہ تقریباً 2 ماہ سے میرے پاس تھا۔ وہ مقدمہ ایسا مشکل اور حیران کن تھا کہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ان میں سے ہر ایک ثبوت اور گواہ پیش کر چکا ہے۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دعوے، دلائل اور گواہ موجود ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ کس طرح کروں۔ 2 ماہ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر میں نے ان سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر دلائل اور گواہ پیش کر چکے ہو۔ تمہارا فیصلہ کچھ دن بعد فلاں تاریخ کو ہوگا۔ میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ جاؤ فلاں دن آ جانا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں غور و فکر کرنے لگا۔ میں نے یہ مقدمہ اس لیے مؤخر کیا تھا کہ شاید دونوں آپس میں صلح کر لیں، ورنہ کم از کم مجھے ان کے مقدمہ میں غور و فکر کا موقع مل جائے گا۔ مجھے تازہ اور عمدہ کھجوریں بہت پسند تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کو میری اس پسند کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ ابھی کھجوریں پکنا ہی شروع ہوئی تھیں اور تازہ کھجوریں ان دنوں بڑے بڑے رؤسا اور عمرہ کو بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھیں۔ وہ شخص نہ جانے کہاں سے اعلیٰ قسم کی تازہ کھجوروں سے بھرا تھال لے کر آیا۔ اس نے میرے خادم کو چند درہم رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ کھجوروں کا وہ تھال مجھ تک پہنچا دے۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میں یہ کھجوریں واپس کر دوں گا، لہٰذا وہ تھال مجھ تک پہنچا دیا گیا۔ میں نے ان میں سے ایک کھجور بھی نہ لی اور خادم سے کہا، جہاں سے لائے ہو واپس لے جاؤ، میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اپنی کھجوریں لے کر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اپنے مخالف فریق کے ساتھ میرے پاس آیا۔ آج ان کا فیصلہ ہونا تھا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے آئے، میری نظر اور میرے دل میں وہ دونوں برابر کی حیثیت سے نہ آئے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری توجہ اس شخص کی طرف زیادہ ہو رہی ہے جو کھجوریں لے کر آیا تھا۔ اے خلیفہ، مجھے اپنی اس کیفیت پر بہت افسوس ہوا۔ مجھے اپنی یہ کیفیت ہرگز قبول نہیں۔ میں نے وہ کھجوریں قبول نہ کیں، مگر تب بھی میری یہ حالت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں قبول کر لیتا تو میرا کیا بنتا؟ میں نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے میں دینی معاملات میں رکاوٹ اور فساد کا باعث بنوں اور ہلاکت میرا مقدر بن جائے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میری وجہ سے لوگوں میں فساد اور بدامنی پھیلے۔ خدا را مجھے معاف فرمائیں اور میری جگہ کسی اور کو قاضی مقرر کر دیں۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ خلیفہ نے جب ان کی خلاص بھری باتیں سنی تو استعفیٰ قبول کر کے ان کی جگہ کسی اور کو قاضی بنا دیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اس طرح واپس ہوئے جیسے بہت بڑا بوجھ آپ کے سر سے اتر گیا ہو۔